Subscribe now and press the bell icon. استعمال کر دیتے تو عورت کا میدان میں آنے کا جواز مل جاتا. آپ خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. اگر مولا کائنات یہاں پر عورت کا لفظ استعمال کر دیتے تو عورت کا میدان میں آنے کا جواز مل جاتا. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا بھیا عقیل عرب کے شجاع ترین قبیلے میں. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے ہمسین و کمسین بھائیوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مولا کائنات خود نہیں جانتے تھے؟ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. کیا مولا کائنات خود نہیں جانتے تھے جس کی تلوار 70 نسلیں پہچان رہی ہو؟ جس کی تلوار جس کی ذوالفقار 70 نسلیں پہچان رہی ہو وہ مولا کائنات کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. بھائی جواب سنیے گا. یہ آخر مولا کائنات نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہا توجہ چاہتے جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے میں اس مقام تک پہنچا جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ توجہ چاہتا ہوں کہ آپ بھائی کوئی شجاع ترین قبیلہ تلاش کریے جہاں پر میں عقد کروں جس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ جس کی تلوار نسلیں پہچان رہی ہو اپنے بھائی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات بتانا چاہتے تم لاکھ مہارت حاصل کر لو جب تمہارے گھر میں تمہارا بڑا بھائی موجود ہے تو اس سے آگے نہ بڑھائیے. مشورہ ضرور لیجیے. مشورے کی بڑی تاکید کی گئی ہے عزیزان محترم. لہذا خود آپ فیصلہ نہ کریں جب امام ہو کر خود فیصلہ نہ کر رہے ہوں. ذرا سمجھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ جان گئے سب کچھ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے آگے آگے رہیں گے. بڑے کا احترام سبقت ضروری ہے. حفظ مراتب کا خیال ضروری ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر کچھ معلومات ہو گئی ہے تو پیش نہ رہے. کچھ آپ سے بڑے بھی ہیں اس لیے واقعا آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سب جتنے بھی افراد ہیں کیا سب نہیں جانتے؟ سب بولنا جانتے ہیں. مگر آپ دیکھیں روایت موجود ہے حدیث بڑی پڑی ہوئی ہے جب تک رسول اسلام بولتے رہے مولا کائنات خاموش رہے. جب تک رسول اسلام بولتے رہے مولا کائنات خاموش رہے. جب تک مولا کائنات بولتے رہے امام حسن خاموش رہے. جب تک امام حسن آقا حسین خاموش رہے. اب جب تک آقا حسین بولتے رہے مولا عباس خاموش رہے. دیکھیں کیا معیار ہے, کیا منصب ہے, کیا اقتدار ہے. انسان کی ذہنیت کو کس طریقے سے اپنی طرف انسان مائل کر رہا ہے. جب آپ کو معلوم ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے خاموش رہیے. لیکن ایک جملہ کو رسول اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بولا جائے. توجہ چاہتا ہوں ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. کتنا اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے. سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے. زبان کنٹرول میں رہے گی تو انسان پر عذاب اتنا ہی کم ہوگا. وقت پہ بولیے, کم بولیے. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں جب انسان کم بولتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. کم بولا کرے انسان. لیکن آیا شخص پوچھتا ہے یا نبی اللہ کتنا بولا جائے؟ ذرا صاحب کی توجہ لینے کے لیے مولا نے فرمایا جہاں تک وہ انسان خاموش رہے. شان ثواب کی مجلس ہے, یہ پیغام چاہتا ہوں بڑی دور تک جائے. کیا فرمایا؟ جہاں تک وہ انسان خاموش رہے. پھر سوال ہوا تکرار یا نبی اللہ کتنا بولا جائے؟ کہ جہاں تک وہ انسان خاموش رہے. پھر سوال ہوا یا نبی اللہ کتنا بولا جائے؟ کہ جہاں تک وہ انسان خاموش رہے. درمیان سے مولا کائنات کا گزر ہوا لیکن نبی کرام نے فرمایا پھر دوبارہ توجہ انسان محترم اس شخص نے سوال کیا یا نبی اللہ کتنا بولا جائے؟ کہ جہاں تک وہ خاموش رہے. مگر جب علی کی باری آ جائے تو کوئی خاموش نہ رہے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نصاب العرب کہا جاتا ہے. تمام عرب کے شجرے جانتے تھے جناب
عقیل علیہ السلام بھائی کیوں نہ ہو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے. میں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں. زمانہ سمجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب چھوٹے بیٹے کا یہ کمال ہے تو پھر بڑے بیٹے کا کمال کیا ہے؟ زمانہ سمجھے. اب میں اس بات کو لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ایسے عالم میں زمانہ سمجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں زمانہ اس قدر دور چلا جا رہا ہے آل محمد کی چوکھٹ سے. اسے چاہیے کہ وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے. کون حضرت ابو طالب علیہ السلام جس کے لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ذرا سا آپ کی توجہ لینے کے لیے. کون حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے پیام دعوت اسلام بے مثال دیا. کس نے کون حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے پیام دعوت اسلام بے مثال دیا. گواہ کی تھی ضرورت تو اپنا لال دیا. ذرا سا میرے ساتھ یہ خدا کے لیے کہتے پیام دعوت اسلام بے مثال دیا. گواہ کی تھی ضرورت تو اپنا لال دیا. کہتے سکوت چھا گیا مجمع کو جب جلال دیا. زبان کھولی تو باطل کا دم نکال دیا. ذرا سا بیٹھ آپ کی نظر کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں جانا محترم. کہتے پیام دعوت اسلام بے مثال دیا. گواہ کی تھی ضرورت تو اپنا لال دیا. سکوت چھا گیا مجمع کو جلال دیا. زبان کھولی تو باطل کا دم نکال دیا. سروں کی فصل بتائے بہار کیا ہوگی. زبان ہے ایسی تو پھر ذوالفقار کیا جناب عقیل چلے کس کے ہاں جناب نظام کے ہاں جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہنچے. جناب نظام کے آنے کے بعد سلام کرام ہوا کہ ہم کیونکہ ماں کی مجلس سے لہذا میں چاہتا ہوں کہ پیغام آپ کی بات جناب عقیل علیہ السلام پہنچے. اس وقت بھی اور اس وقت ماشاءاللہ مہمان نوازی کا سلیقہ انسان آل محمد کے درجی سے سیکھا. مہمان نوازی ہوئی. جناب عقیل نے کہا ہم آپ کی بارگاہ میں ایک رشتہ لے کر آئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے ایک جوان کا آپ کے قبیلے میں کریں. توجہ چاہتا ہوں خدا کے ساتھ. اب جیسے ہی جناب عقیل علیہ السلام نے کہا جناب نظام نے کہا کہ میں جان سکتا ہوں کہ وہ جوان کون. کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کون جوان ہے کہ جس کے عقد کا رشتہ آپ لے کر آئے. تو جناب عقیل نے کہا وہ میرے بھائی حضرت علی. توجہ خدا کی قسم دیکھیے ایک عجیب کیفیت ہونی چاہیے جملے کو سننے کے بعد. اور طریقے سے جب اچھا کوئی رشتہ آتا ہے تو باپ والد خوش ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آیا ہے. اب یہ جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں یہ سوچ کر کہ آپ منصف ہیں انصاف کریں گے جملے کو لے کر. توجہ چاہتا ہوں جیسے ہی جناب عقیل نے کہا وہ میرے بھائی علی ہیں تو ایک مرتبہ جناب حسام نے ایک پروردگار تیرا شکر ہے اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تمہارے گھر آیا تھا. اب بات آگے بڑھی. ذرا سا توجہ لے لیجیے. بات طے ہوئی کل لیکن ہم اپنی بیٹی سے دریافت کریں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ خود رشتہ قائم کر دیں اس لیے کہ زمانہ بڑا پراشور ہوتا چلا جا رہا ہے. مرضی ضروری ہے. بیکیف اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آل محمد کے گھرانے کی بات ہے. بیکیف ایک پردہ لگایا گیا. جناب سمامہ بنت سہیل یعنی جناب ام المؤمنین علیہ السلام کی والدہ
اندر جناب حزام باہر پردے کے درمیان جناب فاطمہ کلابیہ بنی علیہ السلام کو بلایا گیا. سوال کیا جناب حزام نے, بیٹی آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, توجہ چاہتا ہوں, آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, اس کا ابو طالب کے بیٹے علی کا. بہت توجہ دیتا ہے, سرکار مکہ کا متولی کعبہ کا رشتہ, ان کی بیٹی کا رشتہ ہے. اس سے قبل اب جملہ سنیے گا دیدار محترم. اندر سے آواز کیا آئی, بابا آپ بہتر جانتے ہیں مگر اس سے قبل ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہا بیٹی بتاؤ. کب 3 روز مسلسل ایک بیوی ہمارے کمرے میں آ رہی ہے, جیسے ہی اس کا قدم ہمارے حجرے میں آتا ہے ہمارا حجرہ نور سے بھر جاتا ہے. ایک ماہ کی سالے سباب کی مجلس ہے, متوجہ ہو کے سنیں جلدی جلدی, مجھے 12:30 بجے تک کا وقت ملا ہے, مولانا مہتاب صاحب نے دیا ہے, بس جلدی جلدی میں آپ کی بارگاہ دوں گا انشاءاللہ. میں اپنی بات توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں فاطمہ کلابیہ, کیا کہتی ہے کہ میرے کمرے میں میرے حجرے میں 3 روز سے مسلسل ایک بیوی آ رہی ہے, جیسے ہی ان کا قدم ہمارے حجرے میں آتا ہے ان کے قدم کی برکت سے ہمارا پورا حجرہ منور ہو جاتا ہے, نورانی ہو جاتا ہے. میں اسی اشتیاق میں رہتی ہوں کہ وہ آئے اور ہمارا کمرہ نور سے بھر جائے. توجہ چاہتا ہوں. ایک دن ہوا کہ دوسرا دن بھی وہی صحیح آیا. جب وقت ہوا تو اس نورانی شخصیت نے اپنا قدم رکھا, میرا کمرہ نور سے بھر گیا. اب پھر تیسرا روز آج رات کا تھا. توجہ چاہتا ہوں کہ وہ رات کا وقت تھا کہ جب وقت آیا اب اس نورانی شخصیت نے اپنا قدم رکھا اور قدم رکھنا تھا کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا. اب کیا دیکھا, توجہ چاہتا ہوں, جناب ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اس نورانی شخصیت نے اپنے گود سے ایک نور نکال کر ہماری آغوش میں دیا. نور نکال کر اپنی آغوش سے ہمارے آغوش میں دے گا, آج سے تم ہمارے بیٹے کی ماں بننے والی ہو. کیا ہے عظمت جناب بی بی ام المؤمنین, مطلب کون وہ بی بی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزادی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. سمجھے دیدار محترم, کیا بقار ہے, کیا منزلت ہے اس عالم میں. انسان کو چاہیے کہ دریا محمد پر سجدہ کرے, بھیک مانگے ان سے, یہ کہ یہ جتنی خیرات ہے سوال محمد کے در کی. توجہ دیدار, دیکھیے یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے, یہ کوئی جناب فاطمہ کلابیہ کا, جناب حزام کا یہ قبیلہ معمولی قبیلہ نہیں ہے. بات عرض کروں آپ کی بارگاہ میں جلدی جلدی کہ جس طریقے سے مولائے کائنات کا قبیلہ بہت ہی مشہور معروف ہے, اسی طریقے سے جناب فاطمہ کلابیہ کا بنی کلاب جو قبیلہ ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے. اس وقت کا یہ دستور تھا, بزرگ بہتر جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے, اپنے چھوٹے ہم سے بھائیوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ عرب کا کلچر تھا کہ جب کوئی سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا تو اس کا نام تلوار کے دستے پہ لکھا جاتا تھا. بس جلدی جلدی آپ کی بارگاہ تک دراصل آپ دینے کے لیے کہ اس وقت جو عرب کا کلچر تھا کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا اس کا نام تلوار کے دستے پہ لکھا جاتا تھا. لیکن کتنی عظمت والا یہ تو قبیلہ ہے. اس وقت اگر جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا اس کا نام تلوار کے دستے پہ. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر کرکٹ کے زمانے میں جو سب سے زیادہ چلنے والا کرکٹر ہوتا ہے اس کے نام کا بیٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے عرب کا یہ کلچر تھا کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا اس کا نام تلوار کے دستے پہ لکھا جاتا تھا. اب تاریخ طبری گواہ ہے کہ سن 2 ہجری سے پہلے تک, سن 2 ہجری کے پہلے تک تلواروں کے دستے پر جناب حزام کے دادا کا نام لکھا جاتا تھا. کیا کر رہا ہوں, جناب حزام کے دادا کا نام لکھا جاتا تھا. اب تاریخ طبری نے
بڑھ کر جواب دیا کہ جب 2 ہجری میں علی نے جنگ احد فتح کی تو اب تلواروں کے دستے سے عامر کا نام ہٹا کر علی کا نام لکھا گیا. اب تلواروں کے دستے سے عامر کا نام ہٹا کر علی کا نام لکھا ہے. اب زمانہ سمجھے یا تو بہادری کی شجاعت میں تلواروں کے دستے پر یا تو ام البنین کے قبیلے کا نام تھا یا علی کے قبیلے کا. ایک شرائط پڑے لکھے محمد علی کا نام نہ لیا کریے خدا کی قسم. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس لیے کہ اگر آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا رحمت، عیسیٰ کا زہد اگر دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھو. اب اگر کوئی جواب دے یا نہ دے یہ تو اپنا مقدر ہے خدا کی قسم. لیکن اب جب بھی آپ یہ سوچ کے نعرہ جو بھی نعرہ لگائے دل عقیدت کے ساتھ، جو سے عقیدت کے ساتھ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اب یہ سوچ کے مت نعرہ لگائے کرے کوئی جواب دے گا یا نہیں دے گا. آدم کہیں گے میرے علم کا نعرہ، نوح کہیں گے میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم کہیں گے میرے خلت کا نعرہ. سلامت رہے ہمارے شاعر رحمۃ آپ سب کو سلامت رکھے. جلدی جلدی اپنی بات آپ کی بارگاہ تک، اس لیے کہ وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وقت ہے، یہ ذکر اس وقت بھی ہو رہا ہے، وقت بھی نہ تھا. آپ خدا کی قسم میرے ساتھ رہیے گا، یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا ذکر. اس لیے کہ جناب شمس تبریزی بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبود و معبود علی بود. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات کہی اور سارے زمانے کو پیغام دے دیا. یاد رکھو تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، جاننے کا پیغام نہ چھوڑی تھی علی. آل محمد کی ذات زمانہ سمجھے تو صحیح کہ آل محمد کے وقار کیا ہے، منزلت کیا ہے، معرفت کیا ہے. مگر یہ ہے کہ جب تک انسان معرفت لے کر نہ آئے گا. اور ایک بات اور عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، یہ معجزہ ہے ایک باپ کا اور بیٹے کا. بہت جلدی جلدی سنیے گا. یہ ایک معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے، بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. ذرا سے سنیے گا کہ یہ معجزہ ہے ایک باپ کا اور بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے، بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. تو فرق اتنا ہے، توجہ چاہتا ہوں. اگر شکم میں حرام ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا، خون حرام ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا. علیہ السلام کے دربار کا انسان سمجھے کیا معیار ہے، کیا وقار ہے، کیا منزلت ہے، کیا معرفت ہے. آئے کون؟ جناب عقیل علیہ السلام. سوال ہوا، بات مکمل ہو گئی، توجہ چلا. چلے تاریخ معین ہوئی. اب جناب مولا کائنات نے جب بارات گئی، عقد ہوا، لے کر اپنے گھر آئے. توجہ چاہتا ہوں، لے کر اپنے گھر آئے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنے جبین ناز و نیاز کو خم نہ کرو، ان کے لیے جواب ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ در آل محمد علیہ السلام پر اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو خم نہ کرو، ان کے لیے جواب ہے. جیسے ہی جناب ہر تاریخ میں جملہ موجود ہے، جناب ام البنین علیہ السلام جیسے ہی مولا کائنات کے گھر آئی، اپنی جبین کو علی کی چوکھٹ پہ رکھ دیا. اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو مولا کائنات کی چوکھٹ پہ رکھ دیا. اس کا اور ایک جواب دے دوں جلدی جلدی جانا ہوتا ہے. ماں کی شان ثواب کی مجلس ہے، ذرا سبب دینے کے لیے کہ در آل محمد پر بھی اپنی جبین کو ختم کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں، حضور سے سوال کر رہا ہے، یا نبی اللہ میں بہت گناہگار ہوں اور میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اشارہ ثواب کی مجلس ہے ماں کے حوالے سے. نبی اکرم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدم میں بوسہ دے دو. ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا کہ جلدی آپ تھکنے لگے. کیا فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے قدم کا بوسہ دے دو. یا نبی اللہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. کیا فرمایا؟ یا نبی اللہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی.
کہ جاؤ جا کر قبر کے پانی بوسا دو. اللہ کی قسم یہ زمانے والوں انصاف سے بتاؤ جب ماں دنیا سے گزر جائے ان کی قبر پر بوسا دے سکتے ہیں؟ نبی علی محمد پر بوسا نہیں دے سکتے. صلوات پڑھو نبی کے محمد پر. اس نے کہا یا نبی اللہ قبر کے نشان بھی مٹ گئے ہیں, قبر کے نشان بھی مٹ چکے ہیں, اب کیا کرے؟ کہا جاؤ ایک نقشہ بناؤ قبر کا, اس پر بوسا دو. زمانہ کیا سمجھے خدا کی قسم. جب قبر نہ یاد ہو تو قبر کا مفہوم ذہن میں رکھ کے اسے بوسا دو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو تم نے سوچا ہے کہ ہم نے جنت کے قدم چوکھٹ کا بوسا دیا. یہ تو معیار ہے خدا کی قسم. ہم جب اگر آل محمد علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنی زمین میں ہم نے آنسو یہ احترامن ہے, یقین حقیقی سجدہ تو اس پروردگار عالم کے لیے ہے بس, اور کسی کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم مولا کائنات نے ہر وقت اپنی جبین کو اس بارگاہ میں جھکائے رکھا, ہر وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا جسے کچھ کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اظہرہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے چاہا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اس ذوات مقدسہ کو خلق کیا, ایسے ایسے عالم نے کس وقار پر آ کر عالم محمد نے چھوڑا. اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے آل محمد کی ذوات مقدسہ کو امت وسط قرار دیا ہے, درمیانی مخلوق قرار دیا ہے, درمیانی مخلوق. کیوں؟ اس لیے کہ تم بظاہر وہاں تک نہیں جا سکتے, وہ بظاہر تم تک نہیں آ سکتا, لہذا کوئی ایسا وسیلہ ہو, وقت پہلے وسیلہ, تم وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ ہے آل محمد علیہ السلام کی ذات. آئیے ان کی در پر انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں جو آپ اپنے دل میں ارمان لے کر آئیں, مگر جائز ہو. اور مولا فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو گھبرانا نہیں, 3 باتوں سے خالی نہیں ہے تمہاری دعا. یا تو یہ تمہاری دعا اکٹھا کی جا رہی ہے, یا تو تمہاری دعا. اور ایک بات اور بھی کہ اگر تمہاری دعا, معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو تم استغفار کرو ان غلطیوں کے لیے جو تم نے غلطی کی ہے. کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے روکتی ہیں. لہذا ایک سوال بڑی تاخیر میں مجلس شروع ہوئی, میں تو تقریباً 9:30 بجے میں آ گیا تھا. آئیے ذہن محترم, اس لیے کہ امام جو کہہ دے وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ امام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ وہ اگر نہیں بھی ہو تو ہو جایا کرتا ہے. ابھی کل کی تاریخ جو گزری ہے 7ویں امام کی شہادت کی تاریخ, ایک جملہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امامت کے حوالے سے. ایک جملہ, جب امام کو قید کیا گیا زندان میں, ایک جملہ بس, اس کے بعد میں آ رہا ہوں منزل پر. جب امام کو قید کیا گیا تو اب تھا وایا کہا کہ آپ ہمارے کیا مقابلہ کریں گے, ہم اس وقت داروغہ زندان ہیں اور آپ اس وقت قیدی ہیں. امام نے کیا فرمایا, تم ہمیں بظاہر ان لوہوں میں جکڑ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں قید کر لیا. بس ایک جملہ سنیے گا, امامت کا درجہ. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے لوہوں میں جکڑ کر تم نے قید کر لیا, بظاہر ہم قید ہیں ورنہ ہم آزاد ہیں. اگر ہم قید توجہ چاہتے ہو, ہمارا اختیار دیکھنا چاہتے ہو, اگر ہم قید ہو تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے,
اگر جملہ سنیے، اگر ہم کہتے ہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اب ایزان محترم امام نے صرف کہا کہ اگر ہم کہہ دیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی امام نے کہا نہیں، صرف اشارہ کہا کہ اگر ہم کہہ دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. دیوار فوراً سونے کی ہو گئی. امام نے یہ نہیں کہا کہ سونے کی ہو جا، امام نے کہا اگر ہم کہیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. ادھر امام نے صرف کہا دیوار ہو گئی. مولا نے کہا ابھی ہم نے تو کہا نہیں یہ دیوار تو سونے کی کیوں ہو گئی. کہا مولا ہم نہ ہوتے. اس نے کہا کیسے؟ ہم نے ہو کے بتایا ایسے. اس نے ذہن میں اس کے شک آیا کہ کیسے آپ دعا کریں گے، کہہ دیں گے تو یہ سونے کی ہو جائے، کیسے ہو جائے. دیوار نے بھی مسکرا کے کہا فوراً سونے کی ہوگا، کہا ایسے ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ امام جو کہہ دیں وہ حرف آخر ہے. لہذا بس محترم آئی درے مولا کائنات پا اپنی جبین کو خم کیا جناب ام البنین علیہ السلام. اب حجرے میں آئی جناب ام کلثوم، جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام سلام کر کے ماں کا درجہ دیا، سوال کیا. جناب ام البنین نے کیا کہا؟ آپ کی کنیز بن کر آئے ہیں. اور وفا دیکھیے خدا کی قسم، ہم آپ کی کنیز بن کر آئے ہیں، ماں بن کر نہیں آئے. جو بات ماں میں تھی وہی بیٹے میں بھی آئی. جو ماں میں تھی بات وہی بیٹے میں آئی. اب رفع رفتہ آہستہ آہستہ دن گزرتا رہا. روایت کے فطرے ہیں کہ جب مولا آقا عبداللہ حسین جناب ام البنین کے حجرے میں آتے تھے، جملہ سنیے گا، جیسے ہی آقا عبداللہ حسین علیہ السلام جناب ام البنین کے حجرے میں آتے تھے تو فوراً جناب ام البنین احتراماً آقا عبداللہ حسین کے کھڑی ہو جاتی تھی. جیسے ہی آقا حسین حجرے میں قدم رکھتے تھے، جناب ام البنین اپنے دونوں پاؤں پہ استقبال میں کھڑی ہو جاتی تھی. جملہ سنیے گا، آقا حسین نے کہا اماں آپ ہمارے استقبال میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں، احترام میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ اب جملہ سنیے، وفا کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات حقیقت ہے، یہ خون میں تاثیر ہوتی ہے اور شیر میں اثر ہوتا ہے. اب جیسے امام حسین نے جملہ کہا کہ اے اماں آپ ہمارے احترام میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے جملہ کہا، اے آقا حسین توجہ، میں تمہارے احترام میں نہیں کھڑی ہوتی بلکہ جو میرے شکم میں مجبور کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے ایک شعر بیت کا کیا فرمایا کہ کونین کی سرکار کی تعظیم کو اٹھو، کونین کے سرکار کی تعظیم کو اٹھو، اماں میرے سردار کی تعظیم کو اٹھو. جناب ام البنین علیہ السلام زبان سمجھے کیا معیار ہے. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا باوفا ہوتا ہے، جب ماں اس معیار کی ہو تو بیٹا ابوالفضل عباس ہوتا ہے. اس لیے کہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسا آپ دیکھیں گے ویسے ہی اثر بچے میں آئے گا، چاہے لاکھ انسان کوشش کر لے. اس لیے کہ باپ چند لمحے کے لیے گھر میں ہے، روزی روٹی کے لیے باہر چل جا رہا. تربیت ماں کے حصے میں آتی ہے. ماں اپنے بچے کو جس طریقے سے چاہے بنا دے، چاہے متقی و پرہیزگار بنا دے، چاہے گلیوں میں گھومنے والا بنا دے. مجھے اس طرف اشارہ نہیں کرنا، ماں کا بڑا مرتبہ ہے. اور ایک جملہ کہہ کے میں بات مکمل کرنے لگا. اس لیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور یہ دو روایتیں، ایک کسی تاریخ میں ہے کہ جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں تو جلدی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک تاریخ میں ہے کہ جناب موسیٰ چلتے ہیں، ٹھوکر لگی، آواز قدرت آئی، موسیٰ سنبھل کے چلو.
اس لیے کہ جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی وہ مانا گیا. سبحان اللہ. کیا کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر کسی کے پاس ہے تو احترام کرے. ایک شخص آیا, میں جلدی سے آنے ہوتا ہوں, ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کروں. انشاءاللہ ثواب کی مجلس ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کروں. حضور نے فرمایا تو اپنی ماں کا حق تو ادا نہیں کر سکتا تو ساری زندگی خدمت کرے گا, ایک لمحہ جو تکلیف ہوتی ہے نا ولادت کی وقت, اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بس ایک آخری بات ہے کہ نہیں, میں پھر ایک زمانہ گزرا, ایک شخص آیا اپنی ماں کے پاس, کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا حق ادا کریں. کہا حق ادا کرنا چاہتے ہو, ٹھیک. رات گزری, کہ بس ایک رات تو خدمت کر میری. کہا ٹھیک ہے, کہ صرف ایک رات تو خدمت کر لے, یہ سمجھ لینا کہ سارا کا سارا حق ادا کر دیا تم نے. ٹھیک ہے, تھکا مادا کام سے آیا, رات گزری, کام سے کوئی کام, کھانا پینا سب کچھ ٹھیک, کجا تو آرام کر. جب بیٹا سونے لگا, نیند آنکھوں میں آ گئی, بستر استراحت پہ آرام کرنے لگا, ماں نے آواز دی, بیٹا نیند سے فقر ہوا. آیا میں سونے لگا تو آپ نے آواز دیا, آیا میں سونے لگا تو آپ نے آواز دیا, بتائیے بیٹا پیاس لگی ہے. پانی لایا, لا کر دے دیا. ماں نے تھوڑا پانی پیا, بستر پہ گرا دیا. بیٹا جانے لگا, توجہ خدا کی قسم, جیسے ہی بیٹا جانے لگا ماں نے آواز دی, بیٹا تو آج میرے پاس یہی سو جا. ماں میں آپ کے پاس, کہا بیٹا یہی سو جا. بیٹا جیسے سونے لگا, کہا ماں نے ادھر نہیں, جہاں پر پانی گرا ہوا ہے وہیں سو جا. بیٹے نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں, کیسے سو جاؤں, پانی گرا ہوا ہے, میں بستر بدل دیتا ہوں. ماں نے جھولا کہا تو رات بھر بستر گیلا ہو جائے, تم کو سوکھے میں سلا کر ماں کے پاس سونا. ماں کا احترام, جس کے پاس ہے وہ ماں کا احترام کرے. اس لیے کہ بڑی مشقت سے پالتی ہے. اللہ اکبر, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں ماں کے حوالے سے کیسے تعزیت پیش کروں, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. محترم جناب رضا سے سیسا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی. لیکن کسی نے اس پر اعتراض بھی کیا. اعتراض کیا کیا, موت کے بعد بھی ماں پریشان رہتی ہے. موت کے بعد بھی ماں پریشان رہتی ہے. خدا کی قسم اس درد کا افاقہ نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہو. بس سن لیجیے دو تین جملے مسائل کے. ماں کی عظمت کیا ہے, وقت آیا بس سن لیجیے گا, استقبال کر لیجیے گا اس جملے کا. ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کائنات آئے حجرے میں, شہزادی بی بی فاطمہ زہرا قریب بلاتی ہے, حسن قریب آؤ. مولا قریب آئے. سوال کیا, حسن ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا شبد کہچی آنکھیں سوار ہوئی. یہ شہزادی اب سلام تو دور کی بات ہے, اگر علی کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مزدور کربلا. دو تین فقرے سن لیجیے گا. جناب شہزادی معصوم عالم نے ایک جملہ کہا, ایام عزائے فاطمیہ آپ نے منایا مگر یہ جملہ سن لیجیے گا. قریب بلایا, ابو الحسن قریب آؤ, آج زہرا تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے. اللہ
کائنات کی بات ہے. شہزادی وصیت کر رہی ہے. دیکھیے ایک ماں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے, ایک بیٹے نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جس کی پسلی شکستہ ہو گئی ہو, ایک ہاتھ جس کے پسلی پہ رہتے ہوں, جب وصیت نامہ ہوا ہوگا تو شہزادی نے کیا لکھا؟ اے ابو الحسن, قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, میری اولادوں کو میرا سلام کہنا. یہی بات عزیزان محترم آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کہی. اب جب امام سید سجاد سے وقت رخصت آئے نا, آ کر کہتے ہیں بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی, 36 پیر گزرے پایا نہیں پانی, ارے پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی, ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا, اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے. اللہ اے بیٹا قیامت تک میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہے. جزاک اللہ. آواز کیا بلند ہو گئی ہے, وہ کنجوسی کے ساتھ نہ روئیے گا. اگر عزیزان محترم اگر آپ کی آنکھیں اشک بار نہ ہونا تو تنہائی میں جا کے استغفار کیجیے گا. اے میرے مولا, مجھ سے کون سی سے خطا ہو گئی کہ آپ کی مظلومی پر ہماری آنکھیں اشک بار نہیں ہو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر جناب رسول نازادارہ نے مظلوم کربلا. ایک مرتبہ جناب شہزادی معصومہ اعظم مولا کائنات سے وصیت کر رہی ہے. ایک مرتبہ امام حسنین کو بلایا, حسنین قریب آؤ, جاؤ تم نانا کی تربت کی زیارت کراؤ. رسول نازادارو امام حسنین چلے نانا کی تربت کی زیارت کرنے کے لیے. ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ آواز غیبی آئی, اے زہرا کے یتیموں تم با ہمارا سلام. اے عزادارہ نے مظلوم کربلا روایت کرتی ہے کہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گھر آئے, ماں سے ہی پھٹ گئے, اے اماں یہ آواز. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس آخری فقرہ سن لینا عزادارو. روایت کرتی ہے ایک مرتبہ وقت آیا, بس آخری بار سن لینا عزادارہ نے مظلوم کربلا. چند دن شہزادی زندہ رہی, وصیت کے بعد چند دن زندہ رہی. بس آخری بات عزادارو, روایت میں لکھا کہ اب جب چند دن زندہ رہی مگر جب دنیا سے رخصت ہونے لگی نا تو ایک مرتبہ اسما کو بلایا, اے اسما دیکھو ہمارے بیٹے آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا, حسنین آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا. اور جب سے حجرے سے تسبیح و تحلیل آنے لگے نا سمجھ لینا زہرا زندہ ہے, اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا رخصت ہو گئی. اے عزادارو کچھ دیر تک تو آواز آئی لیکن اب آواز آنے بند ہوئی. اے عزادارو اسما پریشان. امام حسنین آئے, ایک مرتبہ اسما آگے بڑھی, اے بیٹے حسنین کھانا کھا لو. لیکن ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا, اے اسما کیا آپ نے دیکھا بغیر ماں کے ہم نے کبھی کھانا کھایا ہو؟ اے عزادارو قیامت گزر گئی. اشارہ کیا, اب جو دروازہ کھلا ماں دنیا سے رخصت دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ. اے عزادارو قیامت گزر گئی. روایت کہتی ہے امام حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, بابا کو آواز دی, بابا ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا کائنات منہ کے بل زمین پہ گرے. واہ غربتا واہ سیدھا وسیعلم الذین